बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश से बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान की तबाही का सबब बन रही है, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात कशीदा कर रही है। अमरीका ने जिस मकसद के लिए और जिस प्लान के लिए नई हुकूमत बनाई है और जिन लोगों को सपोर्ट किए हैं और जिस तरह से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा है, इससे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर होती जा रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए पिछले 20 साल में सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो सबसे बड़ा इशू था, वो अफ़गानिस्तान का था। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जंग में उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने शिरकत की, जो पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म था और पाकिस्तान की अवाम को अमेरिका की ग़ुलामी में देने के मुतरादिफ था, और जिससे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बढ़ी, बदअमनी हुई, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर हमले हुए, जो कबायली इलाके थे, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात के इलाके, यहाँ पर दहशत गर्दी फैली। अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही शहरियों पर ड्रोन हमले किए गए, बमबारी की गई, फायरिंग की गई और न जाने क्या कुछ हुआ। लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए। पाकिस्तान के अंदर है जो अफ़गानिस्तान की जंग में जनरल मुशर्रफ ने शिरकत करके अवाम पर जुल्म किया था, पाकिस्तान पर जुल्म किया था, इसका मदावा पिछले 3.5 सालों के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने किया है। और इमरान खान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करवाने के लिए जो अफ़गान तालिबान हैं और अफ़गानिस्तान के बाशऊर लोग हैं, उनकी मदद की, उनके साथ ताउन किया और अमेरिका को राज़ी किया, कायल किया कि वो अफ़गानिस्तान की जंग से निकल जाए और अफ़गानिस्तान छोड़कर चला जाए। नाज़रीन, इमरान खान की कोशिशों से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आया और अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हुआ, जंग ख़त्म हुई और आज अफ़गानिस्तान के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ पर तालिबान की हुकूमत को 9 माह होने वाले हैं, इन 9 महीनों के अंदर अफ़गान तालिबान ने जराइम की शरह सिफर कर दी है। इन 9 महीनों के अंदर अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बम धमाकों की शरह सिफर कर दी है। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए शानदार इंतज़ामात किए हैं। लोग तालिबान से खुश हैं। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोग हैं बल्कि बाहर के लोग भी तालिबान पर हैरान हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को बदल कर रख दिए है। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान को लोग दाद दे रहे हैं कि एक जंग ज़दा मुल्क कैसे तालिबान की बेहतरीन हुक्मरानी की वजह से एक अमन का गहवारा बन चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये खुशहाली अमेरिका को हज़म नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत अमेरिका को हज़म नहीं है। अमेरिका समझता है और अमेरिका का ये प्लान है कि अगर तालिबान की इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निज़ाम कामयाब हो गया तो फिर दुनिया के अंदर जमहूरियत को ख़तरा पड़ जाएगा। दुनिया के अंदर जो 2 अरब मुसलमान बसते हैं, 57 मुल्क हैं, इनमें भी तालिबान तर्ज का इस्लामी निज़ाम का मुतालबा पकड़ेगा, ज़ोर पकड़ेगा। और जब यहाँ पर इस्लामी निज़ाम भी यानी दीगर मुल्कों में भी इस्लामी निज़ाम लागू होगा तो फिर मगरबी जमहूरियत ख़तरे में होगी, क्योंकि मगरब के मुतालबात पूरे नहीं होंगे, अमेरिका और यूरोप और उनकी साजिशें पूरी नहीं होंगी। तो इस वजह से अमेरिका साजिश कर रहा है कि जो इस्लामी निज़ाम की जड़ है या बुनियाद है उसे ख़त्म कर दिया जाए और इस मुल्क को एक मरतबा फिर तबाही की दलदल के अंदर धकेल दिया जाए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मौजूदा अमरीकी हुकूमत जो बाइडन और CIA और पेंटागन साजिशें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी साख्ता हुकूमत है या अमरीकी साजिश से बनाई हुई हुकूमत है और जिसे अवाम भी मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बारे में पाकिस्तान की अवाम ये कहती है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, तो इस हुकूमत की वजह से और इस हुकूमत के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमले शुरू करवा दिए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के 3 सूबों के अंदर पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है, जिसमें खोस्त सूबा है, कुनड़ सूबा है और पख्तीका सूबा है। अगरचे इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बयान दिए है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के जवान भी शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हमने रद्द अमल के तौर पर यह कार्रवाई की है और अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर हमने दुश्मनों के ठिकानों पर बमबारी की है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया था कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो,
آپ اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں پر قابو پائیں، کنٹرول پائیں۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جو کل واقعہ ہوا جس کے اندر خوست، کنڑ اور پکتیکا کے اندر بمباری ہوئی، اس میں پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو مارا ہے، لیکن ناظرین کرام افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ اس حملے کے اندر پاکستان سے آئے ہوئے مہاجرین کو قتل کیا گیا ہے، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں اور جس میں بوڑھے افراد بھی شامل ہیں۔ 40 افراد قتل ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ امارت اسلامی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور ہم پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے افغانستان کو استعمال نہ کیا جائے اور ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی اگر کوئی کارروائی ہوئی تو پھر بھرپور جواب ملے گا اور ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اگر اس طرح کے کام کرے گی تو پھر طالبان بھی اس طرح کے جوابی کام کریں گے، یعنی طالبان بھی پاکستان کے اندر گھس کر کارروائیاں کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں پاکستان کی فوج پر حملے ہوتے ہیں جو قابل مذمت عمل ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر پاکستان کی فوج پر جو حملے ہوئے ہیں اس میں 10 کے قریب فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پاکستان کی فوج ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن افغان طالبان نے ماضی کے اندر پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کروانے کی آفر کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ضامن بنتے ہیں، پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات ہو جانے چاہیے۔ 1 ماہ تک سیز فائر رہا، لیکن پھر حملے شروع ہو گئے اور پاکستان کی فوج پر حملوں کی ٹی ٹی پی ویڈیوز بھی جاری کرتا ہے، تصاویر بھی جاری کرتا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ چاہے کوئی بھی عسکریت پسند گروہ ہو، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہیں اگر وہ ہتھیار ڈال دے، اگر وہ پرامن طریقے سے پاکستان کا شہری بن جائے۔ اب ناظرین کرام، یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے یہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کے اندر جاری ہے۔ افغانستان کی جنگ میں پاکستان نے جس انداز سے شرکت کی اور جس طرح سے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر بدامنی پھیلی، اس کا نتیجہ ٹی ٹی پی کی شکل میں نکلا ہے۔ ٹی ٹی پی کو بھارت سے فنڈنگ ملتی ہے، رو سے فنڈنگ ملتی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان مخالف گروہوں سے بھی انہیں فنڈنگ ملتی ہے۔ تو اب اس گروہ کے ساتھ یا تو مذاکرات کیے جائیں یا پھر اسے ختم کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے پچھلے 20 سالوں سے کارروائی ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا، تو مذاکرات کا آپشن بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ امریکہ طالبان کو ختم نہ کر سکا، طالبان سے مذاکرات کرنے پڑے، اور اس معاملے میں بھی پاکستان کو افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر، طالبان حکومت کو اعتماد میں لے کر ٹی ٹی پی کو راضی کرنا چاہیے کہ وہ ہتھیار ڈال دے، ہتھیار پھینک دے اور پاکستان کے پرامن شہری کے طور پر بن کر رہے، اور ان کی جو جائز شرائط ہیں، جائز مطالبات ہیں، انہیں بھی پورا کر دینا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نئی حکومت بنی ہے وہ طالبان مخالفت میں مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان وہ طالبان کے فورن منسٹر ہیں، وہ طالبان خان ہیں، وہ طالبان کے ایک طرح سے سفیر ہیں، اور پاکستان کے اندر جو OIC کی 2 سمٹ یا کانفرنس ہوئیں اس پر بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو برا بلا کہا جاتا رہا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان طالبان سے اچھے اور قریبی مراسم رکھتے تھے، اور طالبان بھی ان کی حکومت سے خوش تھے، اور افغان طالبان پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانوں کے حق میں آواز بلند کی ہے، انہوں نے طالبان کے لیے اچھے جو مسائل ہیں، جو اچھی جو کام ہیں وہ کیے ہیں، اور اچھے کام کیے ہیں، مسائل حل کیے ہیں۔ امریکہ کو، یورپ کو قائل کیا ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ سے نکل جائے۔ تو اس اعتبار سے طالبان پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب جو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان پر حملے ہیں، یہ ناظرین کرام اگر واقعی دہشت گردوں کے خلاف ہیں تو افغان طالبان کو اعتماد میں لینا چاہیے
اور افغان طالبان کو بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. دونوں طرف سے تعاون ہوگا تو یہ معاملہ چلے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے پاکستان اور طالبان کی آپس میں لڑائی ہو جائے. افغان طالبان پاکستان پر افغانستان کی سرزمین سے حملہ کریں اور پھر پاکستان کی فوج کو افغانستان کے اندر بمباری کے لیے استعمال کروایا جائے. یہ امریکہ کا پلان ہے. اور اسی طرح سے ناظرین کرام بھارت بھی یہ پلان رکھتا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو جائے, پاکستان کے اوپر افغانستان سے حملے ہوں اور افغانستان کے اندر انہیں ایک مرتبہ پھر را ایجنسی کے ٹھکانے اور مراکز بنانے کا موقع مل جائے. تو یوں اس خطے کے اندر ایک مرتبہ پھر بدامنی کے لیے نئے پلان جاری کیے جا رہے ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں. ناظرین کرام ہم چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر سازش کی ہے, امریکہ نے پاکستان کے اندر پورے منصوبے کے ساتھ حکومت گرائی ہے اور نئی حکومت بنائی ہے. یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے, چون چون کا مربع ہے, جسے امپورٹڈ حکومت نامنظور کہا جا رہا ہے, یہ حکومت امریکی خوابوں کی تکمیل کرنا چاہتی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن اور CIA اور پینٹاگون یہ سب پاکستان کے اندر سے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے کندھوں پر سوار ہو کر افغانستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب کرانا چاہتے ہیں, پاکستان کو دہشت گردی کے اڈے بنانا چاہتے ہیں, دہشت گردی کی جگہ بنانا چاہتے ہیں. جو امن ہم نے پچھلے 20 سال کے اندر خون کا نذرانہ دے کر قائم کیا ہے, اس نذرانے کو یا اس قربانی کو یہ دھندلانا چاہتے ہیں, اس قربانی کو رائیگاں کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ ان کٹ پتلی حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کریں اور انہیں پاکستان کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی اجازت نہ دی جائے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جس انداز سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد پاکستان کے اندر آ کر حملے کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم نے جا کر بمباری کی ہے. اگر واقعی اسی طرح سے بمباری ہوئی ہے اور دہشت گردوں کو مارا گیا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کے اوپر گولہ باری کرتا ہے, بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا ہے, تو پاکستان کے جنگی جہاز کب جا کر بھارت کے اوپر جا کر حملہ کریں گے اور کب جا کر بھارت کو سبق سکھائیں گے. ناظرین کرام پاکستان کے جو بھی پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ مساوی تعلقات ہونے چاہیے, چاہے ایران ہے, چاہے افغانستان ہے, چاہے بھارت ہے, اور جو بھی پاکستان کے اندر جاریت کرے اس کو سبق سکھانا چاہیے. لیکن طالبان کو صرف طالبان کو نشانہ بنانا اور وہ بھی امریکی ایما پر, یا پھر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب کروانا وہ بھی امریکی ایما پر, یہ قابل مذمت عمل ہے. اس سے پاکستان کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں. لہٰذا امریکہ کی کٹ پتلی نئی حکومت کو یہ سازش نہیں کرنے دینی چاہیے اور عوام کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کریں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں. مزید خبروں کے لیے آپ میرا دوسرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لازمی فالو کر لیں, سبسکرائب کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.